السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دینی گھرانوں میں بالخصوص وہ مذہبی پس منظر رکھنے والے گھرانے کہ جن کی شناخت ہی مذہب ہے اور مذہب ہی کی وجہ سے وہ معروف اور مشہور ہیں، ان گھرانوں میں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ ہمیں دنیا دار طبقے جیسے لگتے ہیں۔ کوئی وہاں پر دینی پہلو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جن چیزوں میں ہمارے مذہبی لوگوں کو مذہب کو جو ہے وہ آگے رکھنا چاہیے، مذہب کو پروموٹ کرنا چاہیے اور دین کو پروموٹ کرنا چاہیے، وہاں پر یہ مذہبی لوگ بھی جو مذہبی شناخت کے حامل ہیں، مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں دنیا دار طبقے کی طرح لگتے ہیں اور وہی رسومات ان کے ہاں پائی جاتی ہیں جو ایک عام آدمی کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سادگی کا درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، ممبر و محراب میں بیٹھ کر یہ لوگوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں یا ان کے ہاں شادیوں کا کوئی موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو وہی دنیا دار طبقے کا اور دنیا دار لوگوں کا جو ہے وہ حساب و کتاب ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ بہت بڑا گھرانہ ہے، بہت بڑی نسبت ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے نظریے کو، ان کے کاز کو، ان کے مشن کو، ان کے علم کو اور ان کی علمی شناخت کو بہت اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے پروموٹ کیا انہی کے صاحبزادے پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے۔ لیکن ان کے بعد جو گولڑہ شریف میں جو گدی نشین ہیں، وہ ہمیں ان کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ کس حیثیت سے یا کس تعلق سے ان کو جو ہے وہ ہم علمی یا عملی یا دینی یا مذہبی لسٹ میں شامل کریں، کیونکہ وہ ہمیں شکل و صورت سے بھی تاجر لگتے ہیں اور ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اس سے بھی وہ دنیا دار ہی نظر آتے ہیں۔ جیسے بھی ان کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو دیکھا کہ سہرہ بندی ہو رہی ہے۔ اب ہم عام لوگوں کو تو منع کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ یہ سہرہ بندی، یہ ہندوانہ رسم و رسومات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مذہبی لوگ جو مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو مذہبی جو ہے وہ مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، ان کے گھر میں جب شادی ہو رہی ہے تو ان کا بیٹا وہی صحرا پہنایا جا رہا ہے، اس کو وہی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، وہی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، وہی سارا سلسلہ جو ایک عام دنیا دار آدمی، ایک عام تاجر، ایک عام پیسے والے اور ایک عام جو ہے نا وہ بزنس ٹائکون آپ کہہ لیں کہ ان کے گھروں میں شادیوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی یہی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو بھئی آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہبی شناخت کو فروغ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور ان کی شادیوں میں دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ دنیا دار طبقہ ہی انوائٹڈ ہوتا ہے۔ عام آدمی جو 11ویں شریف کے لیے آ رہا ہے، 12ویں شریف کے لیے آ رہا ہے، محراب مزار پہ آ رہا ہے یا دربار پہ آ رہا ہے، اس کے لیے وہی دال چاول کا، دال روٹی کا لنگر چل رہا ہے۔ اور جتنے بھی یہ بیچارے آتے ہیں جن سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کے اجتماعات کو رونق بخشتے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگوں کو ان کے اجتماعات میں جو بلایا جاتا ہے، اور وہ جو لوگ اس اجتماع میں آتے ہیں وہ سارے عام لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی پیسے والے لوگ نہیں ہوتے ان میں اتنے زیادہ۔ 90%، 95% آپ کہہ لیں کہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں دیہات کے لوگ، گاؤں کے لوگ، مطلب پسماندہ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی شادیوں میں وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کے ولیموں میں وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ کہاں جاتے ہیں وہ؟ کیا صرف وہ آپ کے لنگر کی دال روٹی کے لیے رہ گئے ہیں یا آپ کی پروموشن کے لیے رہ گئے ہیں؟ جب آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو بہترین ولیمہ تو وہی ہے کہ جس میں غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جو آپ کے اجتماعات میں آتے ہیں، جو آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو اس حوالے سے طاقت بخشتے ہیں، ان لوگوں کو تو آپ ان موقع پر بالکل بلاتے نہیں، انوائٹ کرتے نہیں۔ آپ کی بڑی بڑی مارکیوں میں آپ کے بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں، ولیمے ہو رہے ہیں، باراتیں جا رہی ہیں، اور وہاں پر بڑے بڑے تاجر حضرات، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سیاسی طبقات کے لوگ وہاں پر آپ کی شادیوں میں مدعو ہوتے ہیں، جہاں پر ان غریبوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پر دکانداری ہے، مذہب کے نام پر تجارت ہے، مذہب کے نام پر یہ پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک دھندا ہے، اور ان کا غرور، ان کا تکبر وہ ان کی شکلوں سے آیا ہے، ان کے رویوں سے آیا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، اور کس قدر غرور ان کے اندر بھرا پڑا ہوتا ہے کہ عام آدمی سے یہ سلام بھی نہیں کرنا پسند کرتے، اس کو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ تو چلو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو، دنیا دار، دنیا میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجالس کا بالکل حصہ نہ بنیں، ان کو بالکل پروموٹ نہ کریں، اور ان کی قوت اور طاقت کو توڑیں۔ یہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت ان کے جو بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ بڑے خطرناک قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کہنے کی مرد دم تک توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایسے حضرات کی بالکل بے کنی کرنی چاہیے، اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ان کی جو مذہبی لبادیں ہیں، جو انہوں نے مذہبی لباس پہن رکھے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں اور آگے کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، دین کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ان کے ساتھ اور ان کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا ان کے ساتھ اور ان کا قرآن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک باپ دادا کی ایک شناخت اور ایک پس منظر، ایک مذہبی پس منظر جو ان کو وراثت میں ملا ہے، اس کو یہ فروخت کر رہے ہیں، اور اس کو یہ استعمال کر کے نوٹ بنا رہے ہیں، پیسے چھاپ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، پلازے خرید رہے ہیں، ہوٹل خرید رہے ہیں، حج اور عمرے کے پروگرام ہو رہے ہیں، حج اور عمرے کے جو ہے وہ گروپ بن کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ درگاہیں، یہ جو دربار ہے، اسی طرح کے جو مزارات ہیں، لوگوں نے اس حوالے سے اب استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے صاحب نسبت، صاحب علم آدمی تھے، بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے غلام احمد قادیانی کے تعاقب میں جو ان کا کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عاشق رسول تھے، مفسر قرآن تھے، اور جو ہے وہ حدیث میں بڑی مہارت تھی ان کو، اور مناظرے میں بڑی مہارت تھی ان کو، اللہ والے انسان تھے۔ پھر پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے جو ان کی علمی شناخت کو جس طرح سے اجاگر کیا، کیا کمال تھے ماشاءاللہ۔ لیکن جو بعد میں آنے والے یہ جو گدی نشین ہے نا، یہ کسی بھی حوالے سے ہمیں مذہبی نہیں لگتے، کسی بھی حوالے سے یہ ہمیں ان کی نسبتوں کے امین یا نسبتوں کے وارث نہیں لگتے۔ یہ عام دنیا دار طبقہ ہمیں لگتا ہے جس کو مذہبی شناخت دے دی گئی ہے اور مذہبی مسند دے دی گئی ہے، جو اس مسند کا، اس شناخت کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور دین اور اسلام کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کو اور مذہبی شناخت کو کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے استعمال نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔